تو بہت حقی، لیکن آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غریب لوگ بیچارے جو روٹی کو ترستے ہیں، پتہ نہیں اس ملک کا نصیب اتنا کیوں ہارا ہو، اپنے ملک کے لیے مانگا کر۔ یہ جو طوفان آئے ہیں اس کے مادی سبب دو ہیں، لکڑی کے تاجر ہیں یہ، اور جو جنگلات کے افسر ہیں، یہ پھانسی کے قابل ہیں، تو انہوں نے لاکھوں درخت کاٹ دی۔ یہ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ شہزادیوں، اللہ کی زمین پر بے حیائی نہ پھیلاؤ، یہ دھرتی اللہ کا آنگن ہے، اللہ اپنی دھرتی کو ہرگز گندہ نہیں رکھے گا۔ کب تک یہاں سود چلے گا؟ کب تک یہاں زنا چلے گا؟ کب تک دھندا فساد چلے گا؟ میرا اللہ اس نظام کو توڑ ڈالے گا، ایک زوردار سیلاب آئے گا، ایک زوردار زلزلہ آئے گا، اللہ کا عذاب برسے گا۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو اسی بہاؤں میں ہم بھی بہتے چلے جائیں گے۔ جوانو، توبہ کر لو، کوئی سمجھ نہیں آتا، بے بسی کا عالم ہے۔ لوگ اتنی بات کہہ کے مدینے والے کو ناراض کر دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، معاشرہ ہی ایسا ہے، کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا۔ ایک فقیر تھا، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹے پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جب دریا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا تب دریا پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا بابا جی کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور پانی کے ختم ہونے کے انتظار میں تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور بابا جی اٹھو، اگر گزرنا ہے تو ہمت کرو، گزر جاؤ، اٹھو ہمت کرو، آگے بڑھو۔ یہ سن کر بابا جی رو کر فرمانے لگے لوگو، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، کیوں نہ دانو تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو کہ جب زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنجاب کا سیلاب آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کس طریقے سے بربادی، پورے صوبے میں کوہرام مچا ہوا ہے اور ہر ایک انسان پریشان حال ہے۔ اس پریشانی کی وجہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا، اس بیان کو آپ لوگ ضرور سنیں۔ اس وقت پنجاب اور پورے پاکستان میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، خاص طور سے انڈیا کے کچھ علاقوں میں بھی اس کا اثر بہت تیزی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سیلاب اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 3.5 لاکھ تقریباً فصل برباد ہو چکی ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور کئی جگہ پہ تو بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 10 فٹ 12 فٹ پانی پہنچ چکا ہے، اور تمام لوگ پریشان حال ہیں۔ آخر اس پریشانی کی اور اس سیلاب کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طریقے سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے، اور اس طریقے سے بربادی کے خدا معاف کرے، کہ خدا خیر کا معاملہ کرے، بے زبان جانور تک کی لاشیں بچ چکی ہیں؟ آخر وجہ کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے جو نظام بنایا دنیا کا جو بھی نظام اللہ نے بنایا ہے، پہاڑ، جنگل، ندیاں، یہ جو کچھ اللہ نے نظام بنایا، اس نظام کے ساتھ انسان کو کھلواڑ نہیں کرنی چاہیے۔ آج انسان دنیا میں پیسے کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اب دھیرے دھیرے قدرتی نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر چکا ہے۔ یہ جتنے کاروبار نظر آتے ہیں، چاہے وہ لکڑی کے کاروبار کرنے والے ہوں یا جس طریقے سے بھی کام کرنے والے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ ایسے سیلاب کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا، اگر اس چیز کے خلاف ہم اس چیز کو استعمال کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے عذاب تو آئے گا ہی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا، اس بیان کو آپ ضرور سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو وہاں پہ پریشان حال ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں۔ کوئی نہ کوئی آفت آ رہی ہے۔ پھر اس سے زیادہ رونا مجھے اس پہ آیا کہ کسی کو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ آوارگی، بے حیائی، فحاشی، زنا، لواطت، سود، قتل و غارت، دھوکہ، فراڈ، فرقہ واریت، مذہبی نفرت۔ میں 100 ملک پھرا، کہیں ایسی نفرت میں نے نہیں دیکھی۔ کب صبح ہوگی
اتنا لمبا عرصہ کبھی زوال نہیں آیا امت. میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا نا طائف میں انما اشکو الیک ضعفی وقوت حلت. میں نے کہا یا اللہ میں ہوں تو بہت حقیر لیکن آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. غریب لوگ بشک روٹی کو ترستے ہیں. پتہ نہیں اس ملک کا نصیب اتنا کیوں ہارا ہو. اپنے ملک کے لیے مانگا کر. یہ جو طوفان آئے ہیں اس کے مادی سبب دو ہیں. لکڑی کے تاجر ہیں یہ اور جو جنگلات کے افسر ہیں یہ پھانسی کے قابل تو انہوں نے لاکھوں درخت کاٹ دی. یہ ہزاروں کو جو پانی نکل گیا سینکڑوں نہیں ہیں ہزاروں ہیں. تو ایک بہت بڑا سبب ہے پاکستان کی. کیا میں رات کل اتنا رویا ہوں کہ میری ہچکی نہیں بند ہوئی. بے شک جنگلات جو ہوتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں وہ یقین بالیقین انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے کاٹ دیا جائے اور بلڈنگیں بنا لی جائے اور ایسی جگہ پر لوگ گھر بنا رہے ہیں جہاں پہ پانی نکلنے کا جو راستہ ہوتا ہے پانی کا وہاں پر جا کر لوگ طرح طرح کی چیزوں کو بنا رہے ہیں. تو اس طریقے سے قدرتی نظام کے ساتھ جب کھلواڑ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے قدرت اس کا بدلہ تو لے گی ہی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. پنجاب کا سیلاب آپ کو تو یاد ہی ہوگا نا کہ کس طریقے سے پنجاب کا سیلاب آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کس طریقے سے بربادی اور کس طریقے سے پورے صوبے میں کوہرام مچا ہوا ہے اور ہر ایک انسان پریشان حال ہے. اس پریشانی کی وجہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا اس بیان کو آپ لوگ ضرور سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں.